بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کے حوالے سے اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نماز کا ایسا طریقہ بتاؤں انشاءاللہ کہ آپ نماز پڑھنے کو آپ کا دل بھی کرے اور آپ کو اچھا خاصا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو دنیا و آخرت کا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز بہت ہی طاقتور عمل ہے، انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اسی لیے 5 وقت فرض کی کہ ہمارے جو دنیا کی لازمات، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا اور اس کے لیے کافی جو ہیں یعنی مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ ہی ایسا بنایا ہے کیونکہ آزمائش ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز بھیجی اور 5 وقت فرض کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے کہ بندے کو مشکل ہو، پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، مجھے اپنا دکھڑا سنائے، مجھ سے ہم کلام ہو اور میں اس کے مسائل حل کروں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی الحمدللہ حل کرتا ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر اپنے بندوں کے لیے ایک انعام ہے کہ وہ ان کے یہ جب وہ اللہ سے رابطہ کریں نماز کے ذریعے تو ان کے مسائل حل ہوں انشاءاللہ۔ تو نماز بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی آپ کوئی اور عمل کہہ دیں وہ اتنا مؤثر نہیں ہے جتنی کی نماز ہے۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے دل میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل، آپ کی پریشانی کا، مسائل کا، ضرورتوں کا، کوئی بھی چیز کے اس کا واحد حل جو ہے نا وہ صرف نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ نہ کیوں نماز کیوں مسائل کا حل ہے، وہ اس لیے اس سے نماز جب مسائل کا حل ہے تو لازم اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں نا، تو اللہ سے وہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کے دل میں آپ کا ایمان پختہ ہو اس بات پہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو ہمارے مکمل زندگی کے نقشے پر پورے کائنات پہ قدرت رکھتی ہے، ہماری زندگی کے نقشہ جو بھی ہمارے حالات ہوتے ہیں ان پہ قدرت رکھتی ہے، اور کوئی اس کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ، مطلب اب یہ بے نیازی والی کیفیت ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی عہدے پر ہے، کتنا طاقتور ہے، اس پاس کتنا پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ نہ ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ کوئی اور شخص کی بات کر رہا ہوں، نہ وہ ہمارے کسی کام آ سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں اللہ چاہے اسے سبب بنا دے، ایک الگ بات ہے، لیکن خود بذات خود کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی طاقتور ہو، عہدے والا ہو، پیسے والا ہو، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بے نیازی کا جو میں نے لفظ استعمال کیا، اس لیے انسان کو مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنے بھی مخلوق ہے اس سے بے نیاز ہو کہ صرف اللہ سے ایک توجہ ہو، اللہ کی طرف اسی پہ توکل ہو، اور ایمان ہو کہ ہاں اللہ ضرور کر سکتا ہے۔ ہاں ضرور کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے وقتی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اس وقت پورا نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ پوری ضرور ہوگی، اور اللہ کر سکتا ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ میں نے 2 باتیں کہیں، ایک تو نماز کا ذہن میں رہے کہ انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس سے اور کوئی طاقتور عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ صرف وہی قادر مطلق ہے، ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ تیسری بات ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم بھلے جتنے عقل مند، جس طرح میں نے کہا نا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق چاہے وہ کس عہدے پر ہے، کتنی طاقتور ہے، کتنے پیسے، وہ ہماری مدد نہیں اسی طرح ہم اپنے لیے بھی بات کریں کہ ہماری جتنی بھی عقل زیادہ ہو، بڑی صحت، طاقت والے ہم ہوں، پیسہ، عہدہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، ہماری عقل بھی کمزور ہے، یہ ماننا چاہیے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا نا کہ انسان جلد باز ہے، انسان کم عقل ہے، تو اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، بے صبرہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے اوپر فٹ کرنی چاہیے کہ ہم انتہائی کمزور ہیں اور اللہ کے سامنے انتہائی کمزور اور کم عقل بھی ہیں، اور کیونکہ حقیقت یہ ہے ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
کامیاب بھی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن فیل بھی ہوتی ہے. تو کیوں فیل ہوتی ہے؟ اور بڑے بڑے لوگوں کی فیل ہوتی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کی فیل ہوتی ہے، بڑے بڑے ملکوں کی فیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کم عقل ہے. وہ بذات خود کسی چیز پر وہ کچھ بھی ایسا نقشہ بنا لینا، وہ پوری قدرت نہیں رکھتا، نہ اس کی سوچ اس حد تک پہنچ سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو اس تمام اس پہ قدرت رکھتی ہے. تو یہ تین چار چیزیں ہیں ذہن میں ہوں، اس کے بعد آپ کو نماز کا اصل فائدہ ہوگا. اچھا، اب نماز پر آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے، جس طرح میں نے کہا نا کہ انسان خود کو عاجز اور کمزور سمجھے. آج کل ہم سب کی ضروریات، سب کی پریشانیاں ہیں، تو ہم اگر کمزور نہیں سمجھیں گے تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت پہ ہم اللہ کے سامنے محتاج ہی ہیں، کمزور ہی ہیں. تو اللہ کے سامنے اب حاضر ہو کر اپنی عاجزی اور کمزوری ظاہر کرنا ہے. پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے. اب تعریف کہیں بھائی اللہ کی، ہاں اللہ تعریف کو ضرورت، اللہ تعالیٰ کو تعریف کی کوئی ضرورت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک پروٹوکول ہے. میں ایک مثال دوں گا. اگر کوئی شخص، کوئی بھکاری یا کوئی مانگنے والا، یا آپ سمجھیں کہ آپ قرض دار میں سے کوئی آپ سے وہ آتا ہے، وہ آپ کی مانگنے آتا ہے، تو وہ نا کچھ تعریفی کلمات ضرور کہے گا تاکہ وہ آپ خوش ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے پیسے کا وہ کرے گا. ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت ہے. حض کروڑوں اربوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر کے ان سے منائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہے کہ ایک اپنی عاجزی اور کمزوری ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کو منانا، اور اس کے بعد اپنے حاجات پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ تمام اس وقت ممکن ہے. بتاؤ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اصل میں اس میں ہیں، نماز میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر جو ہے، یہ جب آپ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. اب اللہ بہت بڑا کس چیز سے ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ بڑا کہنا تو کہہ دیا. جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ لازمی آتا ہے ہم سو پریشانیاں لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. میں نے کہا نا نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، بات کرنا ہے، سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کہنا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا اللہ تو سب سے عظیم ذات ہے، میری پریشانیاں، میری دکھڑے، میرے یہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو عظیم ذات ہے، اور میرے پریشانیاں بہت کم میں، مطلب میرے لیے تو بڑی ہیں کیونکہ میں کمزور ہوں، تیرے لیے بہت کم ہیں، اور میں یہ پریشانیاں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اپنی عظمت اور اپنے قادر مطلق ہونے کے واسطے میری یہ پریشانی اور یہ مسائل حل فرما. اچھا، اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ اکبر، سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اس کے درمیان اتنا لمبا کیسے سوچیں گے؟ یہی وہ مقصد ہے، یہی وہ اصل مقصود ہے نماز کا، کہ ہم اگر آپ نے سنا ہو نا کہ صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی نمازیں لمبی ہوتی تھیں، بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں. کیوں؟ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد توجہ کرتے تھے، اللہ کی طرف رک جاتے تھے. ہماری طرح نہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک، کب شروع یا آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا. نہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ توجہ کر کے اللہ سے بات کرتے تھے، ایک ہم کلام ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو ہم یہ سوچ کے اللہ کے سامنے، لہٰذا جب یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ اکبر آپ کہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. ضروری نہیں ہے فوراً ہاتھ باندھ لیں. آپ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کانوں کی طرف، یا اگر خواتین ہیں تو سینے تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کی رک کے توجہ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس میں یہ سوچیں. صرف اللہ اکبر پڑھ کے زبان سے کہنا نہیں ہے، کیونکہ اگر زبان سے نماز میں کوئی بھی ایسا لفظ کہہ دیا جو نماز کے الفاظ سے باہر کا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. کہنا نہیں ہے، سوچنا ہے، دل میں سوچنا ہے اللہ اکبر. اے اللہ تعالیٰ تیری عظیم ذات ہے، تیری بہت بڑی ذات ہے، اور میں بہت کمزور ہوں، اور اپنی پریشان، اور تیری مخلوق ہوں، تو نہیں بنایا ہے، تو نہیں کمزور، تو لہٰذا میں اپنی تمام حاجت و پریشانیوں کو لے کے تیرے سامنے حاضر ہوتا ہوں. سو اللہ اکبر. پھر سبحانک اللہم. اچھا، ایک بات یاد رکھ، ثنا کی اور بھی دعائیں ہیں.
تو یہ ہم چونکہ عموماً سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے تو میں اسی کا فی الحال ترجمہ وہ کروں گا۔ آپ اور جو سبحانہ کلام یہ ثنا کی جو باقی دعائیں ہیں وہ ضرور دیکھیں اور اس پہ سوچیں، سوچنا ضروری ہے۔ سوچنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر کا لفظ ہو گیا، اللہ بہت بڑا، اس کا ترجمہ اب آگے اس کی کیا کیا چیز، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اچھا سبحانک اللہم، ثنا پہ آتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ ٹھیک، ہم کہتے رہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم یہ نہیں سوچتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا یہ مطلب ہے کہ ہم تمام مخلوق بہت کمزور ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ اگر کوئی بہت بھی طاقتور ہو، بہت بھی پیسے والا، تو بھی وہ بھی محتاج ہی ہے، اور وہ ہمیں ہماری مدد کرے گا نا تو بھی اللہ کی اس کا محتاج ہے کہ اللہ اس کی مدد میں برکت ڈالے گا تو ہماری مدد کر پائے گا، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سو ہم اللہ سے کہیں اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں بہت ضروری ہیں، اگر آپ کو پریشانی ہے، میں دو تین مثالیں دوں گا۔ اگر مثال کے طور پر مالی پریشانی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، مالی پریشانی ہے تو ہم کہیں گے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس وقت، اے اللہ تعالیٰ میں تو کمزور انسان ہوں، تو نے مجھے کمزور پیدا کیا اور محتاج ہوں، اور یقیناً مجھے مالی مشکلات ہیں، تو یہ پریشانی میرے لیے ہیں، لیکن تیری ذات اس پریشانی سے پاک ہے، تجھے کوئی مالی پریشانی نہیں، تجھے کسی قسم کا رزق کا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ بے نیاز ہے اس چیز سے، تو میں کمزور ہوں۔ ایک تو یہ آپ نے تعریف کری، اس کے بعد دوسری بات کیا؟ اے اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بھی پاک ہے کہ میری پریشانی کو، یعنی مجھے اگر میں پریشانی دور کی بات کروں گا تو مجھے کوئی سبب چاہیے ہوگا، مثال طور پر مالی پریشانی ہے تو مجھے قرضہ چاہیے، کسی سے مدد چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب سے بھی پاک ہے، وہ کوئی نیا سبب پیدا کر کے دے سکتا ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ تیری ذات، اور میرے ذہن میں ایک مثال دوں، میں مالی پریشانی ہے مجھے، میرے ذہن میں اس کو کوئی رستہ ہی نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ خود رستہ نیا بنا سکتا ہے، رستے نکال بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیری ذات اس عیب سے بھی پاک ہے جو مجھ میں ہے، اس عیب سے پاک ہے کہ تو میری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دوسری مثال دے دوں، اگر کسی کو کوئی کسی اور قسم کی پریشانی ہے، ازدواجی مسئلہ ہے، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تجھے اس قسم کے مسائل نہیں ہیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے تو یا اللہ تجھے نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ تیری اولاد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں وہ چیز کور ہو جاتی ہے نا۔ تو اب یہ سبحان اللہ کا میں صرف پاکی کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی پریشانی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو زوجین کی ایک پریشانی اس سے بھی پاک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ان پریشانی سے پاک ہے، ہم کمزور ہیں، عاجزی سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم، جب آپ کہیں گے تو اس کے بعد رک کے سوچیں اس پہ، اللہ سے کم کلام ہو کہ یا اللہ تیری ذات، میں ان کمزوریوں میں گھرا ہوا ہوں، تیری ذات ان کمزوریوں سے پاک ہے، اور تو ہر طرح سے میری یہ پریشانی دور کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اب پھر اس کے بعد آگے وہ بحمدک، وہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، یعنی جو بھی ہم جس طرح کسی اور کے لیے سوچتے ہیں نا کہ فلاں تو اتنا یا آپ سمجھیں کہ طاقتور ہے، یا وہ ہم یہ اب یہ تعریف ہے نا وہ کر دے گا میرا کام، اب یہ تعریف اس کی ہو گئی، نہیں، یہ صرف اللہ کو یہ سزاوار ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف، اچھی باتیں، اعمال، ہر قسم کے جو تو ہمارے نعمتیں ان دا سینس کہ مدد بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ صرف تیرے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وتبارک اسمک، یہ بہت پیارا وہ ہے، وتبارک اسمک، یا اللہ تعالیٰ تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ اب ہمیں حقیقت یہ ہے، ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام بہت بابرکت، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں آپ استعمال کریں گے، جہاں آپ میں پڑھیں گے، یقین کے ساتھ وہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور اسی نام کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ہر بہتری اور بھلائی اسی نام کی برکت سے ہے۔ تو اپنے نام کی برکت سے ہماری یہ پریشانی دور فرما۔ میں نے کہا ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کی زوجین کی، کسی کو مالی پریشانی، کسی کو بیماری کی، تو وہ پریشانی ذہن میں لے کے اللہ سے یہ بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پریشانی میں گھرا ہوں، تو اس پریشانی سے پاک ہے، تو مجھے اس پریشانی سے نکال لے، اپنے نام کی برکت سے جو ہے
میری یہ پریشانی دور فرما. وتعالی جدک، یقیناً تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تیری بڑائی تیری شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ بات وہیں پہ جو ہم کسی اور کا کہتے ہیں اتنا طاقتور، یہ اتنا یہ وہ، کوئی بھی مخلوق اللہ کی جو لیول ہے اس تک پہنچ، تو کیا وہ مخلوق جب مخلوق ہو گئی تو کیا اس کا وہ ہوگا، لیول ہی کیا ہوگا. خالق اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کریٹ کیا، تو یہ چیز اس میں یقیناً تیری شان سب سے اعلیٰ ہے. شان اعلیٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان سب چیزوں کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ولا الہ غیرک، یہ بھی بہت ہی خوبصورت، ولا الہ غیرک. شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم باتوں میں شرک کہے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہم کہتے ہیں کہ کسی سے نا کوئی وہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ تو بس اللہ کرے گا، اور آپ آسمان پر اللہ کرے گا زمین پہ آپ کو پتہ یہ انتہائی شرک کا لفظ ہے. پتہ نہیں ہم کیوں اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کو برابر کر دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کرنا صرف اللہ ہی کی ذات نے ہے، کرنا صرف اللہ ہی کی ذات نے. ولا الہ غیرک، جب آپ کہیں گے تیری سوا کوئی معبود نہیں. اب عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ کس کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ کہ ہم کسی اور مخلوق کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. تمام قدرتیں، تمام طاقتیں، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اسی نے ہمیں نا ہمیں پریشانیوں سے نکالنا ہے، اس نے ہماری حاجتیں پوری کرنی ہیں. لہٰذا پورے توجہ کے ساتھ اور شرک کو بالکل دل سے نکال کے اللہ پر توکل کر کے یہ بات کہ ولا الہ غیرک کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ساتھ کسی صفت میں کسی بات میں کوئی شریک نہیں، اور صرف تو ہی ہے وہ ذات ہے جو میری پریشانی اور میری پریشانی دور کر سکتا ہے، میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل میں وہ کر لیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں. تو اس کے لیے یا اللہ کسی ہر قسم کے وسوسے سے، غلط خیال سے، غلط بات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو شیطان مجھے بہکائے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اب اس میں وہی بات تبارک اسموں کا کو ریلیٹ کر دیں کہ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کے نام کی برکت بھی ہے، اور وہ مہربان اور رحیم ذات ہے، تو وہ ہم پر انتہائی وہ ہمارے پریشانی ضرور دور کرے گا انشاءاللہ، چاہے دیر سے ہو لیکن ہوگی، دور ہوگی. اب اس کے بعد آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اپنی مخلوقات کو پالنے والا ہے. اسی نے ہمیں ایمان کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے. اسی وجہ سے تو الحمدللہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جو ایتھیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے ہر وقت جب پریشانی آتی ہے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، ان کو پھر رستہ ہی نہیں نظر آتا، پھر وہ مخلوق کے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو جب ہم پر پریشانی آتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ بہت بھی کمزور ایمان کا ہونا، جب اللہ کا پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ کو ہی آخر میں کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، اور ہم بھی اسی کے مخلوق ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں پال بھی رہا ہے، اور جو بھی پریشانی اس نے پالنے سے، جب کوئی آپ کو پالتا ہے نا، یعنی آپ جس طرح والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو صرف پالنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو بس خوراک دیا اور قصہ ختم. نہیں، اس کی پریشانی کا، ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح پالتے ہیں کہ وہ ہمارے ہر ایک بات کا، ہر ایک پریشانی کا، ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. دوسری بات جو اس میں بھی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آ گئی، یہاں پہ الرحمن الرحیم پالنے کے بعد دوسری بات صفت یہ الرحمن، انتہائی مہربان، نہایت رحم کرنے والا. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کافی ایسے غلط کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر اللہ کی طرف توجہ کر، نماز بھی سوچ یا اللہ تو مہربان اور رحیم ذات ہے. پالنے والا بھی ہے، پہلے والا پالنے والا آ گیا نا، ٹھیک ہے، اور بہت مہربان رحیم ذات ہے. جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو اسے درگزر کر کے ہماری پریشانیاں دور کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور. یقینا اللہ ہم پر انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، جس نے ہم گناہ گاروں کو نعمتوں سے نوازا، اور ہم اللہ کی رحمانیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور اور حاجتیں پوری فرمائے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے عظیم دن کا مالک ہے. اب یہ مالک یوم الدین اس لیے
کہ اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کئی لوگ ہو جائیں گے، کوئی اپنے گھر کا مالک، کوئی شہر کا، کوئی ملک کا بادشاہ ہو گیا، تو وہ بھی اللہ نے ان کو ملک دیا لیکن ویسی. ٹھیک ہے. تو اب امریکہ تو پوری دنیا کا وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق کبھی مالک، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمیں اس میں یہ بھی اللہ سے وہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہیں، آخرت میں بھی اللہ ہی کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور وہی جو ہے آخرت قیامت کے دن کا مالک ہوگا، مالک ہے. اور پریشانیاں جو ہیں وہ جس طرح دنیا میں ہم تھوڑا بہت سوچ لیتے ہیں نا کہ نہیں فلاں بھی کر لے، قیامت کے دن کسی اور نہیں کرنا، صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بہت اگلے دو جو آیات ہیں یہ بہت بہت ضروری ہیں، اور اس پہ بہت توجہ کرنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح میں نے اس میں کہا ثنا میں تھا ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگی. تو یہاں پہ وہ چیز مطلب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں. یہاں پہ وہ چیز ایاک نعبد، اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور کس سے نہیں مانگتے؟ کوئی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا، بھلی ہمارے دل میں 100 باتیں ہوں، فلاں یہ کر لے گا میرے لیے، فلاں وہ کر، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہے. آپ توجہ سے یہ بات وہ کریں کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، اور میں صرف تیری عبادت، لا شریک، تو لا شریک ذات ہے، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوگی. اس کے بعد کا وہ ذرا بہت دھیان سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما. ابھی کون سا سیدھا رستہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اے اللہ ہمیں اسلام اور ایمان، بالکل وہ تو ہے ہی، اس میں ہم اللہ سے وہ ہدایت تو مانگے ہی مانگے. ایک اور بات ہے، وہ یہ، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو وہ پریشانی، انتہائی پریشانی آتی ہے تو کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے یا تو الفاظ ان سے ایسے نکل جاتے ہیں خدا نخواستہ ناشکری کے یا کفر کے، یا وہ کسی ایسے میں مثال دے دوں، کسی کی مالی پریشانی ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری پریشانی اگر بہت بڑھ جائے نا، ہو سکتا ہے وہ حرام کاری کی طرف چلے جائے، وہ حرام کی طرف سوچنا شروع کر دے کہ میں کسی چوری کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے میں یہ اپنی اپنی یہ ضرورت پوری کر لوں. اب یہاں پر وہ لفظ آتا ہے کہ اگر انسان پریشان ہے تو نماز پڑھ کے اللہ کی طرف توجہ کرے، یا اللہ میں اس وقت پریشان تو ضرور ہوں، لیکن میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی غلط کام میں پڑ جاؤں. پہلی بات. دوسری بات، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، اب دو باتیں ہیں، یا تو وہ چیز ہمیں مل جائے گی یا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اب نہیں ملے گی تو میں نے کہہ دیا کہ جب اگر نہیں ملتی تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں، اگر نہیں ملتی تو ہمیں سیدھے راستے پر، ہمارے دل میں کوئی کفر کی بات نہ ہے، کوئی ناشکری کی بات ہے، یا ہم کسی غلط اس چیز کو حاصل کرنے میں غلط اس کی طرف نہ چلے جائیں. تو وہ ایک چیز ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایک تو یہ ہوگی نہیں ملی، ایک مل گئی. ٹھیک ہے. اللہ نے دعا قبول کرنی، مل رہی، لیکن ہم دعائیں نا اکثر آدھی کرتے ہیں، اس لیے بعد میں پریشانی ہوتی ہے. بس ہم نے یا اللہ بس ہمیں چاہیے، بس اس طرح دے ہمیں، یہ چاہے اولاد کی ہو، چاہے ہم اولاد، مجھے لڑکا چاہیے، ہمیں لڑکا چاہیے. جب لڑکا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی لڑکا وبال جان بن جاتا ہے، وہی بیٹا جو ہے وبال جان بن جاتا ہے. سیم اور بھی چیزیں بہت ساری، پیسہ مل جائے تو وہ، کئی لوگ کو پیسہ تو مل جاتے ہیں، بعد میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اسی پیسے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ کہ اگر نہیں ملتا تو بھی ہمیں سیدھے راستے پہ وہ کر جس پہ تیری رضا ہو. اگر ہمیں مل جاتا ہے تو بھی ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اس ملنے کے بعد اس کی محبت میں یا اس میں اتنا مگن ہو جائیں کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں. تو ایک اس کے آپ دیکھیں دو یا تین وہ آپ کو آگے، ایک تو صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو وہ ہو گیا کہ ہمیں دین کے راستے پہ، صحیح راستے پہ، تیری رضا کے راستے پہ وہ کر. دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جو حاجت میں ہم اس پر پڑے ہیں اس وقت، تو اگر وہ چیز نہیں ملتی تو بھی ہمیں سیدھے راستے پہ ہی رکھ، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کفر یا ناشکری میں اس طرح نہ چلے جائیں، یا اس چیز کے حصول میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں. تیسری بات، اگر مل جاتا ہے تو بھی ہمیں سیدھے راستے پہ ہی رکھ، کیا ایسا نہ ہو اس چیز میں مگن ہو کے یا اس کی محبت میں ہم غلط نہ بہیں. کیونکہ اکثر کا نا، آپ جو بچوں جو
والدین کو بچوں کے لیے وہ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ کتنا غلط ہے یہ. اور یہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو نعمت مل گئی تو بھی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس نعمت کی وجہ سے میں غلط رستے میں نہ پڑ جاؤں. تو یہ ایک ہو گیا. اس طرح وہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس پریشانی کو ذہن میں لے کے ہم کہیں یا اللہ اس پریشانی کی وجہ سے کہیں میں غلط اس پہ نہ مر جاؤں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مجھے سیدھے راستے پہ وہ کر، چاہے چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس کے بعد آگے صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، جو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رستے کو مکمل فالو کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے. دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف پیسے نہیں، وہ تو غریب لوگ تھے، وہ تو نہیں. دنیا آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی مطمئن تھے، چاہے پیسہ تھا نہیں، اللہ نے ان کے دل کو اطمینان سے بھر رکھا تھا، وہ غنی تھے، ان کو کوئی ایسی وہ نہیں تھی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو جنت اور یہ ملیں گی، تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب دو اس میں ہے کہ ایک تو یہود نصارى ان کی خصلتیں ہو گئیں، تو وہ، اور دوسرا والا وہ گمراہ نہ ہو. تو اس میں ہمیں یہ وہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ ایک تو خدا نہ خواستہ کہیں بھی ہمارا ایمان خطا نہ ہو، اے اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارا ایمان وہ ہو، ہم گمراہ نہ ہوں، چاہے کسی پریشانی کی وجہ سے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم گمراہ نہ ہوں، ہم ہر حال میں ہمارا ایمان سلامت رکھ. آمین. اس وقت پورے دل سے یہ وہ کریں کہ یا اللہ جو یہ ساری دعائیں ہیں نا، دیکھیں ساری دعائیں ہیں، تو آمین یا اللہ جو بھی دعا ہے یہ قبول فرما. اچھا اس کے بعد صورت پڑھ، میں نے یہاں پہ لکھا کوئی بھی صورت پڑھ لیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، جو پریشانی ہو بہت بہتر بات ہے کہ قرآن شریف میں تو حل ہے نا ہر چیز کا. دیکھیں اچھا ایک بات جو میں سٹارٹ میں بھول گیا، کہ بہت خوبصورت کمبینیشن ہے قرآن کی اور نماز کی، ٹھیک ہے. تو قرآن بھی جس طرح میں نے کہا نا کہ نماز بہت طاقتور عمل ہے، تو قرآن بھی بہت ہی طاقتور کلام ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل ہے، وہ کلام ہے، اور اسی کلام کے ذریعے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ صورت ایسی لیں جو میں ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں. زوجین کے لیے وہ ایک، اس میں ایک آتا ہے کہ جو ایک اس میں سورہ بقرہ میں ہی ہے جس میں وہ جادو کا اور اس کا ہے، اور بھی ہے جہاں پہ ایسا ہے کہ زوجین کے درمیان محبت کی یا اس کی بات ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ آتا ہے، تو جہاں یہ آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اولاد کے حوالے سے دعائیں ہیں اس میں، نیک اولاد کے لیے، یا اولاد نہیں ہے اس طرح بھی، جس طرح ابراہیم نہیں، حضرت ذکریا علیہ السلام تھے میرے خیال، جن کی اولاد کافی بڑھاپے میں ہوئی، تو وہ انہوں نے دعا کی. تو یہ دعا، یہ وہاں پہ وہ واقعات ہیں. تو اس واقعات کو اگر آپ پڑھ لیں نا، اس واقعات پڑھ بھی لیں، اور پھر ان آیات کو یاد کر لیں، بے شک تین چار آیات ہوں لیکن اس اسپیسیفک آیات کو یاد کر لیں. مثال اولاد کے لیے فار ایگزامپل کر رہے ہیں، تو اسپیسیفک اولاد والی جہاں جہاں پہ آیات ہیں وہ پڑھ لیں، اور آپ پھر وہ نماز میں پڑھیں. اور یہ تمام اس طرح آپ نے سوچا کہ بھئی میری جو حاجت ہے وہ اولاد کے لیے ہے، تو وہی پھر ترجمہ جو نماز مطلب آپ وہ آیات پڑھیں گے، دل میں وہ ترجمہ وہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت 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 عظیم عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ میری، ویسے تو کوئی بھی صورت پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح سے کریں گے تو بہترین ہو جائے گا. اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر. تو جو پہلا تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تمام پریشانیاں، حاجتوں کو لے کر تیرے سامنے جھکتا ہوں. جھکنا صرف اس ذات کے سامنے ہوتا ہے جس کا آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے گا. تو رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، اے اللہ، اب یہاں پہ وہی پاکی، سبحانک اللہم جو میں نے پاکی بات کی تھی، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب سے، کمی سے، محتاجی سے پاک ہے. اور ہم جب اب رکوع میں جائیں نا تو عاجزی کے ساتھ، یا اللہ میں کمزور ہوں، کم عقل ہوں، میں خود کو بڑے فن خان کہتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یا اللہ تعالیٰ میری اپنی بیوقوفیوں اور گناہ کی وجہ سے، اکثر ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو یا اللہ تیرے سامنے میں جھکتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما اور میری پریشانی دور فرما، کیونکہ تیری واحد پاک ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے، جسے کوئی عیب نہیں، جسے کوئی کمزوری نہیں، کوئی محتاجی نہیں، اور عظیم ذات ہے. سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ. اب یہ بڑی ہی یقین کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو الرحمن الرحیم کی بات آئی تھی نا وہاں پہ سورہ فاتحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ذات ہے اور وہ سننے والا ہے، تو اس نے ہماری بات سن لی. جس نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی، جس نے اس کی تعریف کی. اب تعریف تو سبحان ربی اللہ عظیم میں آ گیا، اللہ اکبر تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین تعریف ہے، تو تعریف تو آپ نے کر لی. تو اس کے بعد جب آپ نے یہ بات کر لی تو یقین سے وہ کر لیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے مسائل حل فرمائے گا. سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی تعریف کر دی، الحمد للہ رب العالمین، اور سبحانک اللہم وبحمدک، وہاں سے ریلیٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں ہیں، ہر صرف تیرے لیے ہیں، تو ہی ہماری پریشانی دور کر سکتا ہے اور ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے سجدے میں. تو یہاں وہی والا جو پہلے تھا اللہ اکبر، کہ میں اب کہ ہم اپنی تمام پریشانیاں اور وہ لے کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ سجدہ اگر آپ جب آپ سجدے میں جائیں نا، اللہ اکبر کہہ دیا سجدے میں جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ پڑھیں، کوئی تسبیح نہ پڑھیں، خاموش ہو جائیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں اس ذات کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، جو ایک ایک بات پہ قادر ہے، جو مطلب جو آپ بڑا ہی آپ کے ذہن میں آتے، تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو جائیں. اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو سکون میں. سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ. اے اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر پریشانی سے پاک ذات ہے، اور یقیناً ہم گناہ گار بندے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے خود اپنے حالات خراب کر دیے ہیں، تو اس کو بدلنے والا صرف تو ہی ہے، ہمارے مسائل حل کرنے والا صرف تو ہی اعلیٰ ذات ہے. تو میں نے پھر کہا رکوع میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، توجہ اس اللہ کی طرف کریں کہ اس میں صرف اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات کا تصور کریں، مزہ آ جائے گا آپ کو. اور پھر سجدے میں رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ نہ پڑھیں اور اللہ کی ذات کی عظمت کا تصور کریں. پھر محبت کے ساتھ یہ سبحان ربی اللہ عظیم، سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھیں، مزہ آ جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے مسائل حل کرے گا. اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا پھر اللہ اکبر بیٹھ کے. تو اے اللہ تعالیٰ میں اپنی تمام پریشانیوں لے کر تیرے سامنے حاضر ہوں. پھر اللہ اکبر، پھر وہی میں تمام پریشانیاں حاجات لے کے تیرے سامنے جھکتا ہوں. پھر وہی سبحان ربی اللہ اعلیٰ. اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں، چاہے وہ میں خیرات صدقے کر رہا ہوں، چاہے میں ذکر کرتا ہوں، چاہے میں نماز پڑھتا ہوں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، جو جتنی بھی ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اب کیوں شریک کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم کسی کی دکھاوے کے لیے نہ کریں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، تو یہ اس میں کوئی شریک، صرف اللہ کی ذات ہے. تو اس میں دل سے یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں عبادت کرتا ہوں وہ صرف اور صرف تیری لا شریک ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلام اصل میں تو وہ اس کا ہے معراج والا، لیکن آپ اپنی طرف سے کہ اے اللہ اے نبی وسلم تیری ذات پہ سلامتی ہو اور رحمت اور برکت. تو ساتھ میں یہ ضرور سوچے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان پر سلامتی اور رحمت اور اس کی بات کی تو میں اسی کی پیروی کر رہا ہوں. اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد الصالحین. اور پھر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ خواہ خود کو بیچ میں گھسا دیتے ہیں. تو بہرحال پشتوں میں اور اس میں وہ ہیں، ایک ہوتا ہے میڑ 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 میں کو وچ گڑ، یہ سرائکی میں آتا ہے، اور ایک آتا ہے کہ پشتوں میں داملوں کو تول کے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو وہاں پہ فٹ کرنا. یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اللہ مجھ پہ سلائیں، نہیں نہیں، میں بہت گناہ گار اور بہت ہی کمزور اور جو بھی کہیں وہ انسان ہوں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے کرتے کہ یا اللہ ہم گناہ گاروں پر بھی، ہم غفلت کے ماروں پر بھی تیری سلامتی ہو، اور نیک صالحین پہ بھی. جب آپ ریلیٹ کریں گے اس خود کو نیک لوگوں کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو ضرور اس میں شامل کرے گا.
اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں آپ پہ ہوں گی۔ اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ وہی چیز ہے جو سبحانک اللہم کی اس میں تھی، ولا الہ غیرک، کہ اللہ کے سوا کوئی وہ نہیں۔ اب یقین اشہد اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، میں دل سے گواہی دیتا ہوں، گواہی کا مطلب کہ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا، دل سے آپ نے بات کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب وہ لائق نہیں عبادت، اللہ شریک ذات ہے، تو صرف وہی ذات ہے جس نے میری پریشانی دور کرنی ہے، جس نے میری حاجتیں پوری کرنی ہیں۔ اچھا پتہ ہے یہ کیوں بار بار اس طرح آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نا دنیا میں لوگوں کے محتاج خود کو سمجھنے لگتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، ضرور دوں گا، تم مانگو تو صحیح، ٹھیک ہے؟ ہاں جو چیز میرے لیے صحیح نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح پھر اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھ لیا نا نبی کے وسلم کا، تو بہت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ کیوں؟ یہ نماز، قرآن اور جو زندگی کی جو سنت کو پورا لینا، ہم تو اب سنت پہ عمل نہیں کرتے نا، افسوس تو یہ ہے، جو عمل کرے ہم اس پہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام جو ہمیں انعامات ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی ہیں، ان کی برکت سے ملی، ان کی ایک، تو یہ اس لیے یہ تمام کے لیے جو وہ ہے دنیا اور آخرت میں، ان کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ مطلب دنیا میں بھی ہم کامیاب، آخرت میں اگر ہم سنت اور اس پر عمل کریں، صحیح نماز پر، صحیح قرآن کو صحیح پراپر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں نا، اس لیے پھر ذلیل ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ ایسا، ہم مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے چیزیں چھوڑ دی ہیں بہرحال۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وجہ سے جو ہمیں ان کی برکت سے جو ہمیں انہیں، تو اس لیے خوب محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اچھا آخر میں دعائیں ہیں، اب دعاؤں کی بات وہی ہے جو میں نے کہی وہاں پہ صورت کے حساب سے، جو صورتیں میں نے کہا نا کہ جو ریلیٹ کرتی ہوں آپ کے حالات کے ساتھ، یہاں بھی کوشش کریں اس طرح کی دعائیں یاد رکھیں۔ درود شریف کے بعد نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ دعائیں پڑھیں گے نا، بہت مقبول دعائیں ہوں گی، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں سلام کے بعد، لیکن یہ سب سے بہترین موقع ہے، اور یہ دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوں گی۔ لہٰذا کوشش کر کے عربی میں پڑھنی، عربی میں، اردو میں نہیں، عربی کی دعائیں یاد رکھیں۔ مثال طور اولاد کی ہے تو میں اکثر یہ میں دو تین وہ ایک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ایمان کے لیے ہے، کسی بھی حالت میں میرا ایمان خراب نہ ہو، حالات بڑے خراب ہیں، یہ پڑھتا ہوں۔ دوسرا اولاد کے لیے میں پڑھتا ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا متقین اماما، یہ میں اولاد کے لیے اور گھر کی اس کے لیے پڑھتا ہوں کہ آپس میں محبت ہو، اور اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ترجمہ آنا چاہیے، بہترین بات ہے ترجمہ، نہیں پھر وہی بات ہوگی نا، ترجمہ نہیں تو ویسی پڑھنے والی بات ہے نہیں، اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، جب مانگیں گے تو اس چیز کو پتہ تو ہو کیا مانگنا ہے، تو ترجمہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی دعائیں آپ بہت ساری، اولاد کے لیے دعائیں ہیں، زوجین کے لیے دعائیں ہیں، مالی پریشانی کے لیے دعائیں ہیں، وہ یہاں پڑھیں۔ مثال طور پر وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک او اغننی بفضلک عمن سواک، سو اس رزق اور غنی کرنے کے لیے دعائیں ہیں، سو بہت سی دعائیں ہیں، وہ دعائیں ترجمہ کے ساتھ یاد کر کے آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ سلام پھیریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بہترین بات تو یہ نا کہ آپ جب نماز پڑھیں نا، جب خود کو کمزور، وہ پریشانی اپنے اوپر ایک ذہن پہ سوار کر دیں، میں بہت پریشان ہوں یا اللہ، رو پڑنے لگ، جب اگر روئیں گے نا مزہ آ جائے گا، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ٹک کر کے قبول کرے گا، ویسی بھی انشاءاللہ قبول ہے، اس طرح بھی۔ تو پہلے تو خوب کوشش کریں کہ نماز توجہ کے ساتھ پڑھیں، جب اللہ کی طرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو مکمل پریشانی اور یہ انتہائی محتاجی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ اللہ کے سامنے، یا اللہ میں اس پریشانی میں غرق ہوں، تو ہی مجھے نکال، وہ دل میں نا وہ آ جاتا ہے، پھر انسان اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو سلام کے بعد کوشش کریں کہ پھر دو ہاتھ اٹھا کے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پورا ایک وہ ہے کہ اگر پہلے روئیں، اگر روئیں تو رونے والی شکل بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کرے اس کو مکمل، اس کو سیکھیں نماز کو، اور پھر جب آپ پڑھیں گے اچھے سے، ایک چیز یہ ہے کہ یہ چیز کوشش کریں نوافل میں پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ فرائض میں تو کیونکہ آپ فرائض میں پھر صورت اور دعا وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ فرائض میں باقی جو نماز ہے وہ کریں، اور نوافل میں آپ کس طرح سے پریکٹس کریں گے کہ ایک اگر 2 رکعت نفل ہے نا،
بے شک وہ 15 مطلب ویسے ہم تو 4 رکعت کی جو نفل ہے وہ 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سپیڈ تو راکٹ والی سپیڈ ہوتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں 2 رکعت نفل کو آپ 10 منٹ تک لے جائیں، آرام سے ایک ایک لفظ پہ سوچ کے اللہ کی طرف مکمل سجدہ جب کریں سر نہیں اٹھانا، رکوع کریں سر نہیں اٹھانا، اٹھنا نہیں ہے، قیام کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، تو وہ نماز جب لمبی ہوگی تو مزہ بھی آپ کو آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔